نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي امامة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن قال يا رسول الله فما الاسم قال اذا حاك في نفسك شيء فدعه رواه احمد۔ سامعین اکرام، آج کے دور میں ہر مسلمان اپنے کو کامل مومن سمجھتا ہے اور اپنے ایمان کے اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کامل ایمان کی پہچان بیان فرمائی ہے کہ کامل ایمان کیا ہے اور کامل مومن کون ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے، یعنی مل ایمان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتوں کا، جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی معلوم ہونے لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگنے لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو، یعنی جو تم نیک کام کرو وہ نیک کام تمہیں اچھا معلوم ہو، اور اگر تم سے بھول چوک ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو تمہارے اندر ندامت اور شرمندگی پیدا ہو اور تم اس برائی کو برا سمجھنے لگو تو سمجھ لو کہ تم مومن کامل ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فمل اسم، گناہ کی علامت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹک اور تردد پیدا کرے تو سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اس حدیث میں سوال کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی واضح علامت بتا دی جائے کہ جس کے ذریعے سے ایمان کی سلامتی اور استقامت کا اندازہ کیا جا سکے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر یہ کیفیت پاؤ کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہو تو تمہارا قلب و دماغ اس کام کی بھلائی کو خود محسوس کرتا ہے اور ایک خاص قسم کی طمانینت اور آسودگی پاتا ہے، احساس اور شعور کی دنیا، اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق اور مدد پانے پر فرحاں اور شاداں، اور رب کریم کی خوشنودی اور قربت کی طلبگاری اور امیدواری سے معمور ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہ جب بتقاضۂ بشریت تم سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جاتا ہے، تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو واضح طور پر گناہ اور معصیت کا کام سمجھا جاتا ہے تو فوراً تمہارا دل اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور پروردگار کی ناراضگی کا احساس کر کے شرمسار اور نادم ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے اور تم پکے مومن ہو گئے ہو، کیونکہ نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرنا، فرق کرنا اور ثواب اور گناہ کا احساس اور شعور پیدا کرنا یہ صرف ایمان ہی کا خاصہ ہے۔ اخروی جزا اور سزا کا اعتقاد جو مومن کے دل میں ہوتا ہے وہ غیر مومن کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے سوال کا مطلب یعنی فمل اسم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، تو اس کا مطلب دراصل یہ تھا کہ مومن کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جن کے بارے میں واضح طور پر علم نہیں ہوتا کہ آیا یہ چیز شرعی نقطۂ نظر سے برائی کے حکم میں ہے اور اس سے کوئی گناہ لازم آتا ہے یا اس کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو ایسے مشتبہ عمل کی برائی یا بھلائی کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سلسلے میں انسان مشتبہ ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام اچھا ہے یا برا، تو اس سلسلے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی واضح علامت بیان فرما دیجیے۔ اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ سچے اور پاکواز مومن کا قلب دراصل فطرت کی ایسی پاکیزہ تختی، پاکیزہ لوح ہے جس پر صرف اسلامی اطاعت و فرما برداری اور نیکی اور بھلائی کے نقوش ابھر سکتے ہیں۔ اگر گناہ اور معصیت کا ہلکا سا دھبا بھی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی ہے اور وہ کھٹک اور تردد کی صورت میں منڈلاتا پھرتا ہے۔ پس کسی بھی عمل اور چیز کے بارے میں اگر یہ کیفیت ظاہر ہو کہ فطرت سلیم اس کو قبول کرنے میں تیار نہیں ہوتی ہے، دل اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے اور دماغ کے اندر خلش اور تردد پیدا ہو گیا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ عمل برائی کا حامل ہے اور گناہ اور معصیت کو لازم کرنے والا ہے، اور نجات اور فلاح اسی میں ہے کہ اس چیز کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ یعنی مشتبہ چیز کہ جس کی طرف کو دل و دماغ مائل نہیں ہوتے ہیں، فطرت سلیم انسان کی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پیارے آقا کا فرمان ہے کہ ایسے مشتبہ عمل کو چھوڑ دیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب باطن اور حضرات اولیاء کرام قلب و دماغ کی صفائی اور پاکیزگی کی بنا پر کسی عمل کی پوشیدہ ترین برائی کو بھی پہچان لیتے ہیں اور کسی بھی ایسی چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے کہ جو گناہ اور معصیت کا ہلکا سا شائبہ بھی رکھتا ہو۔ ان کے یہاں مشتبہ عمل سے بھی اسی درجے کا اجتناب اور پرہیز کیا جاتا ہے جتنا کہ اجتناب اور پرہیز وہ کھلے ہوئے برے اعمال سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دل و دماغ برائی کے شائبے کو بھی بھانپ لیتا ہے اور ان کو اطمینان قلب اور عمل کا سرور صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ جب ان کا کوئی قدم راہ مستقیم سے ہٹا ہوا نہیں ہوتا ہے اور خاصان الہی کا کوئی کام دین و شریعت کی روح کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم جو پے در پے گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کہ جائے کہ اس سے بچنا، تو یہ ہمارے ایمان کی کمی کی علامت ہے، اور اگر ہمارے ایمان کے اندر پختگی ہو، ہماری روح کے اندر توجہ الی اللہ کا ملکہ ہو، تو پھر ہر برائی ہمیں برائی محسوس ہوگی اور ہر اچھائی کا ذائقہ ہمارا دل اور ہمارے دماغ سب ہمارے اعضاء ظاہری اور باطنی اس کو محسوس کریں گے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تصل الذنوب الی الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابدی ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔ اے انسان، تو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور امیدوار تو اس کا ہے کہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ کیا تو یہ بھول گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خطا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تھا؟ عزیزوں، اس حدیث مبارک کا یہی مطلب ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، تو وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ اس کی روح اور اس کا دل و دماغ اچھائی کی طرف کو مائل ہوتے ہیں اور ان سے لذت محسوس کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں اور برائی کو برائی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔